السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، 13 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر المؤمنین، خلیفۃ الرسول، داماد رسول، زوج بطول، اخی رسول، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا یوم ولادت مشہور ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیا ہے، چونکہ آپ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ اس حوالے سے چند ایک گزارشات ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں یہ چیز کی بڑی کمی ہے کہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کرام علیہم الرضوان پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لے کر صحابہ کرام علیہم الرضوان پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، حالانکہ ہم اہل سنت و جماعت کا سلفاً خلفاً عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ میرا رب جسے چاہے جو منصب عطا فرما دے، میرا رب جسے جو چاہے عزت عطا فرما دے، یہ میرے رب دی مرضی ہے، اس دے اتے کسی دی بھی مرضی چل دی نہیں۔ تو حضور سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ابتداً یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اگر کعبے میں پیدا نہ بھی ہوتے تو پھر بھی علی علی تھا، کیونکہ جب حضور کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ ایک عام مومن کی جو ہے نا، حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تیری عظمت بڑی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تیری عظمت سے بھی زیادہ مومن کی عزت اور عظمت ہے۔ جب ایک عام مومن کی عظمت کعبے سے وراء الورا ہے تو پھر علی کا مقام کیا ہوگا؟ علی وہ ہیں کہ جن کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور مومن ہی علی سے پیار کرے گا۔ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا تھا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، فرمایا سی اے علی تجھ سے پیار مومن کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی جو ہے نا ذات والا ستودہ صفات کے حوالے سے پہلے نمبر پہ یہ کہ یہ صرف یہ 100 سال سے ہی نہیں چلا کہ حضرت امام مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی، حالانکہ اگر بندہ وسعت نظری کا مطالعہ کرے تو مسلم شریف میں تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی کعبہ کے اندر ہوئی تھی، تو جب ان کی ولادت ماننے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے تو مولا علی پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، اس پہ کیا ائمہ متقدمین و متاخرین، امت کے بڑے بڑے نام جو ہیں، اور پھر ان کی جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح حضرت تمام امت کے ائمہ نے کس طرح حضرت مولا علی پاک کی کعبہ کے ولادت کے حوالے سے لکھی ہے۔ مختصراً چونکہ زیادہ طویل میں نہیں جاؤں گا، صرف ان کے نام، اسماء گرامی اور ان کا سن وفات جو ہے وہ عرض کرتا چلوں گا۔ نمبر 1، امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عثمان المعروف امام شافعی المتوفى 202 ہجری، امام عثمان المصری المتوفى سن 255 ہجری، محدث عصر، حاکم الوقت،
امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشا پوری المتوفہ 405 ہجری، علامہ ابو الحسن علی بن محمد بن طیب معروف ابن مغازلی شافعی المتوفہ 483 ہجری، ابو المعید موفق بن احمد بن اسحاق المتوفہ 565 ہجری، رکن اعظم ہند خواجہ خواجگاں عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ 600 المتوفہ 632 ہجری، علامہ کمال الدین ابو سالم قاضی محمد بن طلحہ شافعی المتوفہ 652 ہجری، شمس الدین ابو المظفر شمس الدین احمد سبت ابن الجوزی المعروف، یعنی کہ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو محدث ابن جوزی ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی ہے حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں، حضرت رابعہ کے بیٹے اور حضرت محدث ابن جوزی کے یہ پوتے ہیں۔ ان کا وصال ہو رہا ہے 654 ہجری میں، اور ان کی کتاب ہے تذکرۃ الخواص، اس میں آپ نے لکھا ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے، وہ بھی اگر کسی کو میسر ہو تو وہ بھی پڑھ کے دیکھے، بڑا کمال کی کتاب ہے۔ انہوں نے خواص کا ذکر کیا اس میں، اور جہاں پہ مولا علی پاک کا ذکر کیا تو کمال کر دی ہے۔ حضرت علامہ محمد بن یوسف الشافعی المتوفہ 672 ہجری، ماہر اسرار خفی و جلی ملا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفہ 672 ہجری، شیخ سعدی شیرازی المتوفہ 691 ہجری، شاہ ابو علی قلندر المتوفہ 724 ہجری، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی المتوفہ 725 ہجری، ملک العلماء شہاب الدین بن شمس الدین دولت آبادی المتوفہ 849 ہجری، علامہ شیخ نور الدین علی بن احمد المعروف ابن سباغ مالکی مکی المتوفہ 855 ہجری، کشتہ عشق مصطفیٰ علامہ عبد الرحمن جامی المتوفہ 898 ہجری، زبدۃ الاصفیاء شیخ عبد الرحمن صفوری شافعی، علامہ حسین بن علی الوائز الکاشفی السبزواری المتوفہ 910 ہجری، علامہ شیخ حسین بن محمد حسین دیار بکری مورخ جو ہے ان کی حضرت ملا علی قاری شرح شفا کے اندر لکھتے ہیں، المتوفہ 1014 ہجری، علامہ نور الدین علی بن برہان الدین حلبی المعروف امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی سیرت حلبیہ اس میں سیرت حلبیہ میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ 1000 ان کا سن وفات ہے 1044، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی عطائے رسول فی الہند المتوفہ 1052 ہجری، اسی طرح محمد بن اسماعیل اصلاح الامیر الکہلانی 1147 ہجری، میر صالح کشفی ترمذی المتوفہ 1160 ہجری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1174 سن ہجری ان کا وصال ہے، شاہ امام ذہبی شمس الدین محمد بن احمد صاحب میزان الاعتدال، جب امام ذہبی جیسا بندہ یہ لکھ رہا ہے تو پھر قابل توجہ چیز ہے کہ آج کل کے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کے نام پہ چورن بیچنے والوں کو حیا کرنی چاہیے کہ جب ذہبی جیسا بندہ لکھ رہا ہے، جو کہ اسماء الرجال میں جب تک ذہبی کا جو ہے چھاننا پھر نہیں جاتا تب تک لوگوں کو حدیث کی کیفیت کا نہیں پتہ چلتا کہ حدیث کس لحاظ کی ہے اور اس کا جو ہے وہ فن رجال کے حساب سے اس کا کیا مقام ہے۔ تو امام ذہبی جیسا بندہ بھی جب اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ حضرت مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی تو پھر غور تو کرنا چاہیے نا۔ امام احمد بن حجر مکی صاحب سوائق المحرقہ یعنی کہ امام ابن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں، عمدۃ الفقہاء مفسر قرآن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی معروف سیرت نگار علامہ حسن بن مومن شبلنجی نور الابصار میں ہیں۔ اور پھر یہاں پہ غیر مقلدین اہل حدیث حضرات کے نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو نقل کی ہے، مفسر قرآن استاذ العلماء سید ابو الحسنات محمد احمد قادری لاہور والے، شارح بخاری سرمایہ اہل سنت غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حکیم الامت مفسر قرآن علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فخر العلماء فقیہ ملت علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب فیوز الباری مفسر قرآن، مناظر اسلام
محسن اہل سنت علامہ ابو الحامد ضیاء اللہ قادری، محقق اہل سنت علامہ محب اللہ نوری بصیر پوری، فقیہ ملت علامہ مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی، دیوبند کے ہاں معتبر ترین مورخ ہیں مرزا حیرت دہلوی، ادیب عصر مولوی عبدالحلیم شر لکھنوی، متوفہ 1324 ہجری، شہاب الدین محمود بن عبداللہ بغدادی، متوفہ 1270 ہجری، عبید اللہ مظہر جمال امرتسری 1350 سنہ ہجری وصال ہے، اور سرمایہ اہل سنت، شہریار اہل سنت، بلکہ امام اہل سنت، اعلی حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت، نائب امام اعظم ابو حنیفہ الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے افادات میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ حضرت مولا علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ اور پھر یہاں پہ میں حضرت جو ہے وہ روایت حضرت مولا سیدنا امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امام مستدرک کی جو عرض کر دیتا ہوں، تمام کو میں چھوڑ رہا ہوں اسی لیے کہ پھر زیادہ لمبی بحث ہو جائے گی۔ حضرت امام حاکم نیشاپوری مصعب بن عبداللہ کا جو قول ہے اس کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ صرف عبداللہ بن جو ہے نا مصعب بن عبداللہ کا یہ قول رد کیا جاتا ہے اس بات کے کہ حضرت، حالانکہ آپ فرماتے ہیں کہ فقط تواتر الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فی جوف الکعبہ تھی، فرماتے ہیں کہ متواتر اخبار سے، تواتر سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ نے علی کو عین کعبہ کے اندر جنم دیا۔ آئے ہے، اور کس انداز میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی ایک طویل روایت ہے جس کو علامہ مغازی نے نقل فرمایا ہے، علامہ مغازی نے اس کو نقل فرمایا ہے، مناقب علی ابن ابی طالب المغازی جو ہے، تو طویل روایت تو نہیں میں ساری عرض کروں گا، لیکن اینڈ سے جو حضرت ام عمارہ، پہلے پوری وہ سند جو ہے میرے سامنے موجود ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ام عمارہ کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ حاضر تھے، حضرت امام حسین کے ساتھ امام زین العابدین بھی موجود تھے، تو فرماتے ہیں کہ وہاں کافی خواتین موجود تھیں، ان میں سے ایک خاتون آگے آئیں تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ، آپ نے پوچھا کہ اللہ آپ پر رحمت فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں بنو سعدہ کی زیدہ بنت قریبہ بن عجلان ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی خبر ہے جو ہمیں بتلاؤ؟ تو امام حسین کی بارگاہ میں وہ عرض کرتی ہیں کہ اس نے کہا بخدا مجھے میری والدہ ام عمارہ بنت عبادہ بن نزلہ بن مالک بن عجلان الساعدی نے بیان کیا کہ وہ ایک روز عرب خواتین میں موجود تھیں کہ اچانک حضرت مولا علی پاک کے والد ماجد جناب ابو طالب پریشان اور غمگین حالت میں تشریف لائے، تو حضرت ام عمارہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ابو طالب خیر تو ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ فاطمہ بنت اسد یعنی میری زوجہ کو جو ہے نا درد ذیل میں مبتلا ہے اور خانہ کعبہ میں موجود ہے، اس وقت خانہ کعبہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور کعبہ معظمہ کی طرف لے گئے اور کعبہ کے اندر بٹھا دیا، اور پھر فرمایا اللہ جل جلالہ کے نام کی برکت سے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا پس وہ اچانک اس تکلیف سے آزاد ہوں گی اور انہوں نے ایک مسرور اور صاف ستھرے بچے کو جنم دیا۔ ایسے حسین چہرے والا بچہ میں نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ پھر ابو طالب نے اس کا نام علی رکھا، نبی کریم علیہ السلام نے اسے اٹھایا حتیٰ کہ فاطمہ بنت اسد کے گھر تک پہنچا دیا، اور حضور علیہ السلام نے پھر اپنے ہی لعاب دہن سے اس کو گھٹی بھی دی اور خود ہی حضرت علی کی زبان، حضرت علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی تاکہ وہ گھٹی کے طور پہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن، ان کے پہلے خوراک جو بنی وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن پاک تھا۔ وہ کہا تھا نا حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی۔
کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے، یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ تو ناظرین گرامی قدر، یہ چند ایک چیزیں تھی جن کے حوالے سے ہم نے حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو ہے وہ حوالے سے کہ حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت عین کعبہ کے اندر ہوئی، اور اگر کوئی اس کا اب بھی انکار کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ہم کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے بڑے محدثین جب ان کی کعبہ کی ولادت پہ انکار نہیں کر رہے، اور بلکہ نہ صرف انکار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، بلکہ وہ بڑے وثوق کے ساتھ لکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہمیں کیا ہے، اس سے غرض تو نہیں ہے نا، ہم تو محبت والے، ہم تو کہتے ہیں کہ علی کعبے میں آئے تب بھی علی ہے، علی کعبے میں نہ بھی آتے تو پھر بھی علی علی تھے۔ تو علی کی شان کعبہ کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ کعبے سے تو ایک عام مسلمان کی جو ہے وہ بھی عظمت وراء الورا ہے، پھر علی کا مقام تو کیا ہوگا، علی کا مقام تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب موازنہ کیا جائے تو خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہوتے ہیں، تمام صحابہ میں جو ہے سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، علی تو خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں، پھر عام مومن سے جب علی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے تو پھر غور طلب امر یہ ہے کہ پھر علی کعبے میں آئے تب بھی علی ہے، کعبے میں نہ آتے تب بھی علی ہیں، جب اللہ نے ان کو کعبے میں بھیج دیا تو ماننے میں کیا حرج ہے، مان لینا چاہیے، کیوں کہ ای سعادت بزور بازو نیست، کسیرا میسر کسیرا میسر کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اللہ رب العزت حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ذکر پاک کے طفیل، آپ کی ولادت باسعادت والی گھڑیوں کے طفیل مالک ارض و سما ہم پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، اور حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فیوز و برکات ہمیں کثیر اور وافر مقدار میں عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔